امریکہ دنیا کی تاریخ کے ان پہلے ملکوں میں سے ایک تھا جہاں یہودیوں کو برابر کے حقوق ملے۔ جارج واشنگٹن نے یہودیوں کو شہری کے طور پر قبول کیا اور اگلی صدیوں میں بہت یہودی امریکہ کی کامیابی کے ہر میدان میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور امریکہ کی کہانی میں فیکٹریوں، اپنی شناخت چھوڑ کر گھل مل جانے کے دباؤ، یہود دشمن سخت قوانین اور یہاں تک کہ ہجوم کے ہاتھوں قتل جیسے واقعات بھی شامل رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکی یہودیوں نے اتنے مخالفت سے بھرے ہوئے ملک میں اپنا گھر کیسے بنایا؟ سب سے پہلے یہودی امریکہ اس وقت آئے جب امریکہ کی ریاستیں ابھی آپس میں متحد نہیں تھی۔ 1654 میں جب پرتگال نے برازیل سے ڈچ لوگوں کو نکال دیا تو 23 یہودیوں کا ایک گروہ بھاگ کر نیو ایمسٹرڈیم پہنچا۔ کالونی کے ڈائریکٹر جنرل پیٹر سٹایوسٹ نے انہیں نکالنے کی کوشش کی، لیکن 3 سال کی قانونی جنگ کے بعد انہیں مین ہیٹن میں بسنے کی اجازت مل گئی، اس شرط کے ساتھ کہ وہ نہ عبادت گاہیں بنائیں گے اور نہ ہی عوامی عہدے کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ 18ویں صدی میں جرمنی اور پولینڈ سے یہودی بحر اوقیانوس پار کر کے نیا گھر ڈھونڈنے کے لیے آئے اور انہوں نے امریکی آزادی کی انقلابی تحریک میں بھی حصہ لیا۔ اسی حمایت کے پیش نظر صدر جارج واشنگٹن نے روز آئی لینڈ کے شہر پرویڈنس کی عبرانی جماعت کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ حضرت ابراہیم کی نسل کے وہ لوگ جو اس سرزمین میں رہتے ہیں دوسرے باشندوں کی نیک خواہشات سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ہر شخص اپنی انگور کی بیل اور انجیر کے درخت کے نیچے امن کے ساتھ بیٹھے اور کوئی بھی اسے خوف زدہ نہ کرے۔ لیکن امریکی رہنما ہمیشہ اتنے خوش نہیں تھے۔ 1862 میں جنرل یولس ایس گرانٹ نے اپنے جنگی علاقے سے تمام یہودیوں کو نکال دیا اور یہ الزام لگایا کہ وہ جنگ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ خود گرانٹ کے والد یہودی تاجروں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے صدر ابراہم لنکن نے مداخلت کی اور کہا کہ وہ یہ سننا پسند نہیں کرتے کہ چند گنہگار لوگوں کی وجہ سے کسی پوری قوم یا برادری کو مجرم ٹھہرا دیا جائے۔ بعد میں جنرل گرانٹ نے خود اس حکم سے لا تعلقی ظاہر کی اور وہ پہلے صدر بنے جنہوں نے ایک یہودی عبادت گاہ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ میں یہودی آبادیاں 19ویں صدی کے وسط میں خوب پھلنے پھولنے لگی۔ صرف نیو یارک میں یہودی آبادی 1826 میں 6000 سے بڑھ کر 1850 تک 50,000 سے زیادہ ہو گئی۔ مارکس گولڈمین اور لیہمن برادرز جیسے یہودیوں نے بڑے مالیاتی ادارے قائم کیے، جبکہ لازرس اسٹورز اور بلومنگ ڈیل برادرز نے بہت کامیاب بڑے سٹورز بنائے۔ جب یہ لوگ یہودی کامیابی کی ایک تصویر بنا رہے تھے، اسی دوران غریب یہودی مہاجرین کی ایک بہت بڑی لہر بھی ابھر رہی تھی۔ 1881 میں زار الیگزینڈر ڈوم کے قتل نے یہود دشمن پرتشدد حملوں کی سینکڑوں وارداتوں کو جنم دیا اور روسی دیہاتوں سے یہودیوں کی بے دخلی شروع ہوئی۔ اس ظلم و ستم نے 25 لاکھ سے زیادہ روسی یہودیوں کو امریکہ کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ میں آ کر یہودی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اہم حصہ بن گئے اور ان سیاسی تحریکوں کا بھی حصہ بنے جو اس نظام کے خلاف احتجاج کر رہی تھی۔ ایسٹ ولیج اور دوسرے یہودی علاقوں میں قائم وہ پسینے سے بھری تنگ فیکٹریاں بہت ظالمانہ اور تھکا دینے والی جگہ تھی جہاں خشک کپڑا بارود کی طرح فوراً آگ پکڑ لیتا تھا، جیسا کہ مشہور ٹرائنگل شرٹ ویسٹ فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے میں ہوا جس میں 146 مزدور جل کر مر گئے۔ ظالمانہ فیکٹریاں اور گندی تنگ رہائشیں یہودیوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ ان کی زندگی اور امریکی خواب کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ایما گولڈمین نے عبرانی بولنے والے مزدوروں کو ہڑتال پر آمادہ کیا، جبکہ دی جوش ڈیلی فارورڈ کے ایڈیٹر ابراہم کاہن محنت کش طبقے کی جدوجہد کی ایک روشن آواز بن گئی۔ نیو یارک اور پورے ملک میں یہودی سوشلسٹ اور انارکسٹ تحریکوں کے ستون تھے، جبکہ بہت سے یہودیوں نے نظام کے اندر رہ کر بھی کام کیا۔ آسکر سٹراس 1906 میں پہلے یہودی کابینہ رکن بنے اور 10 سال بعد لوئس برانڈس کو پہلا یہودی سپریم کورٹ جج مقرر کیا گیا جو آزادی اظہار اور نجی زندگی کے حق کے بڑے حامی تھے۔ جس طرح یہودیوں نے امریکی سیاست
اور معیشت کو متاثر کیا۔ اسی طرح امریکہ نے بھی یہودی ہونے کے مطلب کو بدل دیا۔ اگرچہ آج امریکہ میں آرتھوڈکس یہودی آبادی کا تقریباً 10% ہیں اور آبادی کے بدلتے رجحانات کی وجہ سے تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں، لیکن 19ویں صدی میں آنے والے یہودی زیادہ تر دنیاوی مزاج رکھتے تھے۔ مذہبی یہودی اکثر امریکہ کو ٹیریفا میڈینا کہتے تھے، یعنی ایسی سرزمین جو مذہبی لحاظ سے پاک یا موضوع نہ سمجھی جاتی ہو۔ اگرچہ بہت سے مہاجر یہودیوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، لیکن دوسروں نے امریکی اصلاحی تحریک قائم کی، جس نے یہودیت کی نئی تعریف پیش کی اور کہا کہ کچھ روایتی چیزیں جیسے خوراک کے مذہبی قوانین اب لازمی نہیں رہے۔ اکثر مذہبی احکامات کو پرانا یا غیر ضروری سمجھتے ہوئے عبادت کی تقریبات زیادہ تر عبرانی کی بجائے انگریزی زبان میں ہونے لگی اور انہوں نے سماجی سرگرمیوں پر بھی زور دیا۔ 1885 میں پیٹرس برگ میں ملنے والے چند بااثر ربیوں نے اعلان کیا کہ اصلاح پسند یہودیوں پر صرف تورات کی اخلاقی تعلیمات پر عمل ضروری ہے، اس کے احکام اور عبادتی رسومات پر عمل ضروری نہیں۔ اس روایت سے ہٹنے کے رد عمل میں چند ربیوں نے جیوش تھیولوجیکل سیمینری ایسوسی ایشن قائم کی تاکہ تاریخی یہودیت کے علم اور عمل کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہی ادارہ بعد میں نئی کنزرویٹو تحریک کا مرکز بن گیا، جس نے تورات پر عمل کو قبول کیا مگر یہودی قانون میں نئی تبدیلیوں کے لیے بھی گنجائش رکھی۔ مثال کے طور پر 1950 کی دہائی میں انہوں نے یہودیوں کو سبت کے دن عبادت گاہ تک گاڑی میں آنے کی اجازت دی اور 1980 کی دہائی میں خواتین ربی مقرر کرنا شروع کی۔ اگرچہ یہودی یورپ میں شک اور نفرت سے بچنے کے لیے امریکہ آئے تھے، لیکن امریکہ میں بھی یہود دشمنی سے بچنا آسان ثابت نہ ہوا۔ یہودیوں کو اکثر کلبوں میں داخلے سے روکا جاتا، ہوٹلوں سے واپس کر دیا جاتا اور بعض پیشوں سے بھی باہر رکھا جاتا تھا۔ ہارورڈ اور دوسری یونیورسٹیوں نے بھی یہودی طلباء کی تعداد محدود کرنے کے لیے کوٹا مقرر کر رکھا تھا۔ 1913 میں یہ تعصب جان لیوا شکل اختیار کر گیا جب لیو فرینک نامی ایک شخص کو ایک 13 سالہ لڑکی کے قتل کے جھوٹے الزام میں سزا دی گئی، حالانکہ اس کے پاس مضبوط ثبوت تھا کہ وہ بے قصور ہے اور ایک دوسرے شخص کا اعتراف جرم بھی موجود تھا۔ جب گورنر نے فرینک کی واضح بے گناہی کو مان لیا اور اس کی سزا کم کر دی تو ایک ہجوم نے جیل پر دھاوا بول دیا، فرینک کو اغوا کیا اور درخت سے لٹکا کر قتل کر دیا۔ متعصب لوگوں نے یہودیوں کو مکمل طور پر ملک سے باہر رکھنے کی بھی کوشش کی۔ مقامی نسل پرستوں نے 1924 میں جانسن ریڈ ایکٹ کانگریس سے منظور کروا لیا، جس نے مشرقی یورپ سے یہودیوں کی ہجرت کو سخت حد تک محدود کر دیا اور بعض ایشیائی اور افریقی ملکوں کے مہاجرین پر تو مکمل پابندی لگا دی۔ اپنی پولٹزر انعام یافتہ یادداشتوں میں ہنری ایڈمز، جو جان کوئنسی ایڈمز کے پوتے تھے اور امیگریشن ریسٹرکشن لیگ کے حامی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ایسے جیکب اور آئزک کو باہر رکھنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی تنگ یہودی محلوں کی بو سے بھرے ہوئے ہیں اور عجیب عبرانی زبان بولتے ہیں۔ جانسن ریڈ ایکٹ 40 سال تک نافذ رہا اور یہودی مہاجرین کے بڑے سیلاب کو ایک ہلکی سی دھار میں بدل دیا۔ اس کے باوجود بہت سے یہودی جو پہلے ہی امریکہ میں موجود تھے یا جو ان رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے تھے، وہ ترقی کرنے میں کامیاب رہے، اگرچہ انہیں یہود دشمنی کا سامنا بدستور رہا، خاص طور پر 1930 کی دہائی میں امریکی فاشسٹ پارٹی کے ابھرنے کے دوران، لیکن وہ اپنی برادریوں کو مضبوطی سے جوڑنے اور امریکہ کی مجموعی قومی زندگی کا حصہ بننے میں کامیاب رہے۔ یہودی ہالی ووڈ اسٹوڈیوز کے زیادہ تر بانیوں میں شامل تھے اور انہوں نے سٹیزن کین اور سن سیٹ بلیورڈ جیسی فلمیں لکھی۔ انہوں نے کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے زور دیا اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے رہنماؤں کے ساتھ مل کر شہری حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے فنون، طب، سائنس، موسیقی اور قانون میں بہت نمایاں کامیابیاں حاصل کی اور ان میدانوں کو نئی سمتوں کی طرف آگے بڑھایا۔ اگرچہ امریکہ مکمل نہیں ہے، لیکن یہودیوں کی طویل تاریخ میں یہ دوسرا سب سے بڑا وطن بن چکا ہے۔ ایو ریسرچ سینٹر کے مطابق یہاں تقریباً 75 لاکھ یہودی رہتے ہیں اور یہاں ایک ایسا سنہری دور پیدا ہوا جو ماضی کی یہودی آبادیوں کے دور کا مقابلہ کرتا ہے۔